صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اب بچوں کی اس بہت ہی نورانی اور بابرکت محفل میں موجود اس ادارے کے بانی اور محرک جناب مولانا شمیم صاحب، حضرت مولانا سمیم ریاض ندوی صاحب، جناب مولانا آفتاب صاحب، میرے عزیز بھائی عبد الرحمن صاحب، جناب مولانا زین العابدین ثنابلی صاحب، اسکول کے پرنسپل جناب بخاری صاحب، دیگر معزز ترین اساتذہ کرام، بچوں کے گارجن حضرات اور چمن انسانیت کے بہت ہی خوبصورت مہکتے اور چمکتے ہوئے پھول جیسے پیارے بچوں، افق انسانیت کے چمکتے ہوئے ستاروں جیسے بچوں، اپنے والدین کی امیدوں، ان کے خوابوں کی حسین تعبیر، پیارے بچوں، ملت کا اثاثہ اور دین و ایمان کی امانت لیے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اللہ کی اس بستی میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی نیت کرنے والے پیارے بچوں، مجھے اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا کر بڑی مسرت اور سعادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ قلیل عرصے میں اس ادارے جتنی ترقی کی ہے، بہت ہی کم ادارے ایسے ہوتے ہیں جس میں اتنے قلیل عرصے میں اتنی ترقی ان کو میسر ہو۔ 8 سال کا عرصہ بہت بڑا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے چلتے پھرتے بھی 8 سال میں بے شعوری کے عالم میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس قلیل عرصے میں اس ادارے نے جو ترقی کی ہے، تاریخی ترقی۔ اور یہ دراصل مولانا شمیم صاحب، ان کے رفقا، اساتذہ، محنتی اساتذہ کی جماعت، یہاں کے مقامی احباب کی حمایت، ان تمام تر چیزوں کا اثر ہے کہ آج اس ادارے سے اگر 1 درجے سے بھی پڑھائی شروع ہو تو 10ویں درجے تک پڑھنے کے لیے 10 سال چاہیے، لیکن 8 سال میں ہی شاید 2 بار کے امتحانات، ہے نا، یعنی 6 سال کی عمر میں ہی اس ادارے نے سیکنڈری کا امتحان بچوں کو پاس کرا دیا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں یہ اچانک جیسا پروگرام، شمیم صاحب نے مجھے کئی دن پہلے کہا تھا کہ آپ کو ایک دن آنا پڑے گا، ایک پروگرام ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی خاص پروگرام ہوگا، تو میں نے کہا بھائی میں تو پٹنہ جا رہا ہوں، پٹنے سے آؤں گا۔ تو بولے آپ جب وقت دے دیں گے طے ہو جائے گا۔ میں سمجھا یا اللہ، ایسا کیسا پروگرام ہے۔ آج ٹرین میں تقریباً 11 بجے بات ہوئی، انہوں نے فون مس کال دیکھا، میں نے فون کیا، تو کہا کہ ہاں بھائی میں کل فون کرنا بھول گیا تھا، آج پروگرام ہے اور آ جانا ہے۔ تو میں نے فریضہ سمجھا کہ آ جاؤں، اور شاید انہوں نے اس لیے بھی پروگرام رکھا، جب کوئی بچہ پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو ماں باپ اسے کچھ کھلونے دیتے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اور میں چونکہ حال میں چوٹ کھایا ہوا ہوں، تو شاید میری دل جمی کا اہتمام بھی انہوں نے کیا ہے، اور میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بڑی امیدیں ہم کو ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ملک بھر میں جانے کا موقع ملتا ہے، میں عالیشان عمارتوں کو دیکھتا ہوں، خوبصورت ترین لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے قیمتی لباس کو دیکھتا ہوں، کھیتوں کی ہریالی کو دیکھتا ہوں، چمک دمک کی بستی کو دیکھتا ہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہوں کہ خدا را میرا دل ان پر کبھی نہیں ٹکتا جب کوئی مکتب دیکھتا ہوں، کوئی مدرسہ دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو جب پڑھتا ہوا کہیں دیکھتا ہوں، تو دل میرا کھل آتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ چمن انسانیت کی یہاں پر آبیابی ہو رہی ہے۔ یہ جگہ بڑی قیمتی ہے۔ آسمان کے ستاروں کو تم دیکھ رہے ہو اندھیری راتوں میں، چمکتے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار تم کو لگتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے تارے چمک رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آسمان والے جب اس زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو چمکتے ہوئے ستارے آپ ہی کے روپ میں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دراصل وہ نیک بچے آپ ہیں جن کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ دیکھو، انسانیت کی کھیتی تمہیں سے شروع ہوتی ہے نا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بڑی محبت کی۔ شروع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت علی۔ عمر کیا تھی؟ 10 سال کی تھی، 10 سال کی تھی۔
اتنے پیارے بچے اور آپ کی عمریں بھی اسی کے قریب کے ہیں. یقیناً ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صفوں کے آپ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باب العلم کہا جاتا تھا اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پر بچوں کو دین کی تعلیم دینے کا اہتمام کیا، اپنے صحابہ کے تعلیم کا نظم کیا، اور آپ یقیناً ہے اس صفہ کے چبوترے سے آپ کی نسبت ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہو بچے. دیکھو تم نے اینٹ دیکھی ہے، اس میں کچھ اینٹ پکی ہوئی ہوتی ہے، جلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک نمبر. اور کچھ اینٹ تم نے دیکھی ہے جو ادھ پکی ہوتی ہے، وہ گڑیا ہوتی ہے. تو گڑیا اینٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ جلی ہوئی اینٹ کی قیمت؟ پکی ہوئی اینٹ کی قیمت. لیکن اینٹ جب جلتی ہے تو پکی ہوئی اینٹ کافی آگ میں سینکی جاتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے وہ. اور گڑیا اینٹ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں تو اتنی نہیں جلی. تو جو جل گئی وہ قیمتی ہوتی ہے یا جو بچ گئی وہ قیمتی ہوتی ہے؟ تو یعنی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا قیمتی ہو جاتا ہے. تو بچے آپ جتنی محنت کریں گے اتنے قیمتی ہو جائیں گے. محنت کرنی ہے نا، پکی اینٹ بننی ہے کہ گڑیا اینٹ بننی ہے؟ تو گڑیا اینٹ بننی ہے تو خوب جلنا ہے نا. دیکھو ہارون رشید کا نام سنا تم نے؟ ان کے بیٹوں کا نام سنا؟ مامون رشید اور امین، ایک کا نام امین رشید. تو دیکھو وہ دونوں پڑھنے کے لیے گئے تھے. آج تو مدرسے کے نام سے نسبت ہوتی ہے، کس مدرسے میں پڑھتے ہو. اس زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، ہے نا. گرو گیان کا زمانہ تھا، گرو کل کا زمانہ تھا. تو ایک دن ہارون رشید جا رہے تھے گھوڑے پر، تو دیکھا کہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بیٹا لوٹے سے ان کے پاؤں میں پانی گرا رہا ہے، اور استاد اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں دھو رہا ہے. ہارون رشید نے اپنا گھوڑا روکا تو استاد کیا ہوئے؟ گھبرا گئے. کون تھے ہارون رشید؟ بادشاہ تھے. تو وہ گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے استاد؟ کیوں گھبرائیں؟ کہ بادشاہ کے بیٹے سے ہم پیر دھلوا رہے ہیں، بادشاہ ناراض ہو گئے ہوں گے. لیکن وہ بادشاہ اللہ والا تھا. وہ گھوڑا روکا اور کہا یہ کیا کروا رہے ہیں استاد محترم؟ استاد کے دل میں وہی خوف پیدا ہوا جو آپ کے ہمارے دل میں ہے کہ بادشاہ ناراض ہو گیا. تو استاد نے کہا جناب عالی گستاخی معاف ہو، میں ذرا تھکا ہوا تھا اس لیے بچے کو میں نے کہا پیر میں پانی ڈال دے، میں تو اپنے آئندہ ایسا نہ کروں گا. ارے نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کروا رہے ہیں میرے بچے سے. مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میرا بچہ لوٹے سے آپ کے پیر میں پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنی ہتھیلی سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں. میں اس لیے نہیں بھیجا، میں اس لیے بھیجا کہ ایک ہاتھ میں میرے بیٹے کا لوٹا ہو اور دوسری ہتھیلی سے آپ کا پاؤں دھوئے. اس کام کے لیے میں نے اپنے بچے کو بھیجا ہے نا. تو جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بچپن میں دوسرے کی فرما برداری، استاد کی عزت کرتے ہیں. جو لوگ عزت کرتے ہیں وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ مامون رشید پھر بادشاہ بن گئے، ان کے والد چلے گئے. تو اپنے استاد کو ایک دن بلوایا اور کہا جناب عالی آپ نے میری بڑی اچھی تعلیم دی، بڑی اچھی تربیت کی، لیکن مجھے کئی بار آپ نے پیٹا ہے. میں نے شرارت کی تھی، آپ نے سزا دی تھی، لیکن استاد محترم مجھے اب تک یاد ہے ایک دن بغیر قصور کے آپ نے میری بڑی پٹائی کی تھی اور وہ آج تک میں بھول نہیں پایا. یقیناً ہے استاد کو خوفزدہ ہونا چاہیے تھا. کہا بیٹا تمہارے باپ نے میرے پاس صرف تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ کس کے لیے بھیجا تھا؟ تربیت کے لیے بھی بھیجا تھا. تربیت سمجھتے ہیں؟ اس کو کہیے ڈھنگ آ جانا، ہے نا، سلیقہ آ جانا، ڈسپلن آ جانا. اگر جس آدمی میں ڈھنگ نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، تو ایک جسم ہے اس سے روح غائب ہو جائے تو وہ زندہ ہے کہ لاش ہے؟ مردہ ہے. تو جو آدمی علم حاصل کر لے اور اس کے اندر میں اخلاق نہ ہو، تہذیب نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، تو کیا ہے وہ اسی مردہ انسان کی طرح ہے. بلکہ جو علم حاصل کرے اور تہذیب یافتہ نہ ہو، ڈسپلن نہیں ہو، تو بے لگام کے گھوڑے کی طرح ہوا ہے.
تو کہا اچھا استاد کیوں پیٹا تھا آپ نے مجھے؟ ابا کے رہتے ہوئے ڈر کے مارے میں آپ سے نہیں پوچھ سکا۔ کہا بیٹا تیرے باپ نے میرے پاس تمہاری تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے بھیجا تھا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ آنکھ کیا ہوتی ہے؟ ایک آنکھیں تو پیشانی کی آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہے انسان کے دل و دماغ سے دیکھنے والی، بند آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں لوگ کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کے امتحان میں کیا تیاری کرنی ہے ہم کو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے اے پی جے عبد الکلام کا نام سنا؟ کون تھے وہ؟ میزائل مین، سائنسداں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا آپ نے؟ یہ کون تھے؟ اے پی جے مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ہے نا؟ اور اے پی جے عبد الکلام یہ راشٹرپتی تھے۔ تو دیکھو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھو میری آنکھیں دیکھ رہی۔ اے پی جے عبد الکلام نے کہا خواب وہ نہیں ہے جو رات سوتے ہوئے دیکھے، خواب وہ ہے جو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے اور اس کو سونے نہ دے، ہے نا؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے استاد بننا ہے، اس کے لیے خواب دیکھنے کی، آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہے، دل میں سوچنے کی ضرورت ہے، کھلی ہوئی آنکھوں سے خواب۔ اور یہ وہ خواب ہے جو انسان کو سونے نہ دے، تو وہ اصل خواب ہے۔ کون سا خواب دیکھنا ہے؟ رات کو بدمعاشی کرنے والا خواب دیکھنا ہے کہ کھلی ہوئی آنکھوں سے بڑا انسان بننے کا خواب دیکھنا ہے؟ کھلی ہوئی آنکھوں سے بڑا انسان بننے کا خواب دیکھنا ہے۔ آپ کے ماں باپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ خوب اچھا کھلاڑی بن جائیں یا کہ اچھا انسان بنے؟ اچھا انسان بنے، تو اس کے لیے خواب دیکھنا پڑے گا۔ اور اس خواب کے لیے، رات کے خواب دیکھنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے نا؟ دن کو جو شرارت کی رات کو خواب میں دیکھتے رہیے، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے وہ اینٹ کی طرح جلنا ہوگا۔ تو کیا کہا مامون رشید کو اس کے استاد نے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی بیٹا کہ تمہارے باپ کے بعد تم خلیفہ بنو گے، تم بادشاہ بنو گے، اور تمہاری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی مجھ پر لازم تھی، تو میں نے تمہاری تربیت کی بیٹا کہ تم ایک بڑے ملک کو چلاؤ گے۔ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو سزا دے دینا، اور جب کسی کو غلطی نہ ہو تو اس کو سزا مت دینا۔ یہ احساس تمہارے دل میں کیسے پیدا ہوتا؟ اسی احساس کو دلانے کے لیے بغیر قصور کے میں نے پٹائی کی تھی کہ آدمی کا قصور ہو اور سزا مل جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بغیر قصور کے اگر کسی کو سزا دی جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تم خلیفۃ المسلمین بننے والے تھے، اس لیے تمہاری عدالتوں میں کہ بغیر قصور کے کسی کو سزا نہ ملے، یہ تربیت میرے ذمہ تھا، میں نے تربیت کی۔ بات اچھی تھی کہ نہیں؟ تو استاد کو اس نے بہت سارا انعام دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد ہمارے پاؤں دھلوائے۔ آپ کو پیارے آقا نے کیا کہا؟ جو اپنے چھوٹے سے محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترتیب دیکھو، پہلے احمد کھائے گا پھر محمود کھائے گا، اس سے ہمارے احمد کا حصہ پہلے ہوا، دونوں کا برابر نہیں ہوا نا جی۔ کھانے کا حکم دونوں کو دیا گیا، پہلے احمد بعد کو محمود جائے گا۔ تو پہلے کیا کہا گیا؟ جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے محبت کریں۔ یہ بچے جو ہیں وہ مٹی کے ٹکڑے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ اساتذہ معمار ہیں۔ تقدیر پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے اسے تراشا جائے، ہے بیٹا؟ جو پتھر خوبصورت ہے ممبر و محراب پہ لگا ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے پتھر ہیں وہاں راستے میں بھی گرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ممبر و محراب بادشاہ کے سر کا تاج بننا ہے، بڑی محنت کرنی ہے۔ ایک بات آپ کے اساتذہ نے بتائی اور میں اکثر کہتا ہوں اور اپنے محبوب اساتذہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، چنگیز اور ہلاکو نے بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس دو فتنے نے پہنچایا۔ ایک فتنہ یہ ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ اسلام میں علم کی تقسیم ہے، دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے
پیارے نبی نے کہا جس کا مفہوم ہے پیارے نبی نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قرآن نے کیا دعا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا اے اللہ مجھے دنیا کے حسنات، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور نار جہنم سے میری حفاظت فرما۔ تو جس خدا نے اس دنیا کے حسنات کے طلب کی بات کہی ہے اور وہ مسلمان اس دنیا کے اچھی گاڑی پر کوئی مولانا آتا تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا کپڑا پہن کے آتا تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا کھانا کھلایا جائے جس دن آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھے مکان میں رہنے میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو جب اچھی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ دعا سے ہوں گی کہ کوشش کرنی پڑے گی، موٹر بنانا بھی سیکھنا ہوگا، ہے نا؟ اس لیے میرے علماء حضرات ہیں، میں کہوں گا ایک بار پٹنے میں مجھے وہاں اردو اکیڈمی میں، تو وہاں کئی حلقے کے علماء تھے، میں نے ایک بات کہی کہ جس مدرسے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی، تو میرا شبہ یہ ہے کہ وہاں مکمل اسلام کی تعلیم نہیں، اور یہ حق بھی ہے اور یہ سچ بھی ہے۔ میں نے کہا میں اس کی دلیل کہیں اور سے نہیں لانا چاہتا، میں قرآن مقدس کا ایک مقتدی شاگرد ہوں، اور میں جو سمجھتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کس طرح بنایا گیا ہے، تم نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کس طرح جما گیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اونٹ کو بنایا گیا، کس طرح آسمان کو کھڑا کیا گیا، کس طرح پہاڑوں کو جمایا گیا، کس طرح زمین پھیلائی گئی۔ پیارے بچوں، عرب میں بھینس نہیں ہوتی، عرب میں اونٹ ہوتا ہے نا؟ پیارے آقا وہ لوگ سفر کرتے کس پر کرتے تھے؟ اونٹ پر کرتے تھے اکثر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، تو بھئی جو بچہ پیدا ہوا تو اونٹ دیکھا تھا، اس نے اونٹ کا دودھ پیا، اونٹ کے چمڑے پہ سویا، اونٹ کے چمڑے کا مسکیزہ تھا، اونٹ کا گوشت کھا رہا تھا، اونٹ کی سواری تھی۔ لیکن قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم علم الحیوانیات پر غور کرو کہ تیز دوڑنے والا میدان میں جو گھوڑا ہے وہ تھک جاتا ہے جب ریت پر آتا ہے، اور ریت پر چلنے کے لیے ہم نے ریگستان کے لیے اونٹ بنایا۔ دیکھو اس کی گردن کی جھونک کیسی ہے، ریگستان میں دور تلک پانی نہیں ملتا تو 240 لیٹر پانی ایک ساتھ اونٹ پی سکتا ہے، 14 دن تک پانی نہ ملے تو پیاسا رہ سکتا ہے۔ دراصل یہ علم الحیوانیات پر غور کرنے کی بات کری کہ تم نہیں دیکھتے اونٹ کو میں نے کیسے بنایا، تم نہیں دیکھتے میں نے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ علم الافلاک کی طرف، سورج کے گردشوں پر، سیاروں کے گردشوں پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، ہے نا؟ پہاڑ پر، زمین پر، علم الارضیات پر تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ یعنی اس زمانے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف دعوت دیا۔ قاسم زہراوی صاحب ہیں، ایک ایسے ڈاکٹر گزرے ہیں کہ اس نے جو آپریشن کے جتنے انسٹرومنٹ، آپریشن کے جتنے وہ ہتھیار ہوتے ہیں، آج کا ڈاکٹر اس سے آگے نہیں بڑھ سکا، اس کو موڈیفائی کیا ہے۔ اسلام میں یزید علم کیمیا کے بڑے ماہر تھے، الجبڑا مسلمانوں نے سے تعارف کرایا۔ وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو بغیر ریاضی میتھمیٹکس جانے ہوئے وراثت کی تقسیم نہیں کر پائیں گے مفتی صاحب، اور کہیں گے کہ میں میتھمیٹکس نہیں پڑھوں گا، یہ اسلام کیسے ہوگا؟ اس لیے پیارے بچوں، آپ بڑے خوش قسمت ہو جو لوگ کالج میں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن کے آ جائیں گے، اماں بیمار پڑے گی تو دوا دے دیں گے، ابا بیمار پڑیں گے تو دوا دے دیں گے، اس کے جسم کی وہ خدمت کر پائیں گے۔ انسان عبارت کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں کے سنگم کا نام ہے، دونوں ملتا ہے نا تب وہ انسان ہے۔ اور روح نکل جائے تو، میں ابھی اختر الایمان بولتا ہوں تو اب میں روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ اختر الایمان کی لاش ہے، تو اس کے معنی یہ ہے روح اور جسم کے سنگم کا نام انسان ہے۔ تو جو ڈاکٹر بن کے آئے گا وہ جسم کا علاج کرے گا، روح اصل چیز ہے کہ جسم الگ چیز ہے؟ اصل چیز ہے، اصل چیز روح ہے۔ تو روح کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو جو ڈاکٹر بن کے آئے گا اگر دین نہیں جانے گا تو اپنے باپ کے جسم کا علاج کر سکتا ہے، اس کے روح کو تسکین نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، تم اتنے خوش قسمت ہو کہ تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اچھے انسان بھی بنو، اور باپ بیمار پڑے تو اس کے لیے دعائیں بھی کرو، باپ کے قبر پر فاتحہ بھی پڑھ سکو، ان کے جنازے کی نماز بھی پڑھ سکو، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکو۔ تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟
اب بڑے خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جو آج کے اس دور میں، اب جو دور ہوا ہے اس دور میں ایسے بچے جو ڈاکٹر ہوں اور نیک ہوں، لوگوں کو تلقین کریں، نقلی دوائیاں نہیں لکھیں، غیر ضروری طور پر جانچ نہیں کروائیں گے، اور وہ اخلاق سے اپنے مریض سے پیش آئے گا، تو جلسہ کر کے دعوت دینے والے مولوی صاحب کی گفتگو سے جتنے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس ڈاکٹر کے نیک اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز کا سنا ہے نام؟ خواجہ غریب نواز کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا۔ ابھی ایک عالم آئے تھے مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب، اس نے کہا کہ اس نے تقریر نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس لیے حسن سلوک کرنا یہ دین کا بڑا کام ہے۔ ایک دوسرے سے اس کا سامان گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، جس کا سامان جہاں ہو وہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کی کتاب اور کسی کے قلم کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چپل کھسکا کر باہر نہیں پھینکنی چاہیے۔ جلد بازی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی چپل کو رکھنے کے لیے دوسری چپل پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ مہذب بچوں کی عادت نہیں ہوتی۔ اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ ایک چھوٹی سی بھیڑ میں آپ اتنے سارے بچے رہتے ہیں، سب کو کپڑے سکھانے ہیں، سب کو کھانا کھانا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ دیکھو جاپان میں سونامی آیا، سونامی سمجھتے ہو قدرتی ایک آفت آئی، وہاں پر آیا زلزلہ آیا پورا، اور سیلاب آیا، لوگ بہے تس نہس ہو گئے۔ تو وہاں ریلیف کا کھانا بٹ رہا تھا، تو ریلیف کا کھانا بٹ رہا تھا تو کچھ بڑے لوگ تھے، کچھ بوڑھے لوگ تھے، کچھ لڑکے تھے، اور پیچھے ایک بچہ کھڑا تھا۔ تو اس بچے پر پولیس والے کو ترس آیا اور اس بچے کا بازو پکڑا، اس نے کہا بیٹا تو آگے چل، تو پہلے لے لے۔ ہمارے یہاں کا بچہ ہوتا تو کہتا انکل بہت اچھا، شکریہ انکل آپ کا، لیکن جانتے ہو اس کی ماں نے کیا سکھایا تھا؟ بیٹا اپنوں پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں انکل سوری، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں تو مجھے اتنی بھوک نہیں لگی ہے، مجھ سے پہلے لوگ کھڑے ہیں، ان کو لے لینے دیجیے، میری باری آئے گی تو میں لوں گا، ہے نا۔ تو ایسے قومیں دنیا میں جو بڑی ہوتی ہیں، آج دیکھ رہو فلسطین، دیکھ رہو تم، فلسطین میں ہر دن شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ آج مسلمان قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا میں غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اس کے معنی آج دنیا ہم پر غالب ہو رہی ہے، اس کے معنی ہمارا ایمان کہیں مجہول ہوا ہے۔ اس ایمان کے مجہولیت میں بڑا دخل قرآن فہمی کے تعلق سے ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اس قرآن نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں روکا۔ بچوں دو باتیں مجھے کہہ دوں گا آپ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اپنے صحابہ کی، اور قرآن نے جو خبر دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ بھیجا، جس زمانے میں جس نبی کو اللہ نے بھیجا، اس زمانے کے علوم فاضلہ سے اس کو روشناس کرایا۔ جس زمانے میں جس چیز کا چلن تھا، آپ نے اپنے نبیوں کو وہ معجزے عطا کیے۔ تم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ وہ کیوں مشہور تھے؟ داؤد علیہ السلام کی لہن داؤدی، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، ہے نا۔ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ ان کے ساتھ کیا معجزہ تھا؟ عصا، جادوگروں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ ان کا کیا مشہور ہے؟ وہ طبیب، بہت معجزہ دیا تھا اللہ نے طب کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چلن تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ سارے کے جادوگری کی جادوگری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چلن تھا، حکمت کا چلن تھا، علاج و معالجہ کا تھا۔ تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ گنجے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو بال اگاتے۔ گنجا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سر پر چٹیل ہو اس کو گنجا کہتے ہیں۔ اور نابینا کے آنکھوں میں انگلیاں پھیر دے تو بینائی آ جاتی تھی۔ مردے کو چھو دیا تو زندہ ہو گیا۔ اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، ہے نا۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ مکے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چلن تھا، ادیب، شاعری، الفاظ کو بہتر انداز کرنے میں۔ اللہ نے وہ کلام اللہ عطا کی نبی کو، جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ساری دنیا پہ۔ آج بچوں کیا ہے؟ آج سائنس کا زمانہ ہے نا۔ آج اونٹ سے لڑائی نہیں ہوگی، آج تیر سے لڑائی نہیں ہوگی، آج بھالے اور بندوق سے لڑائی نہیں ہوگی، آج کمپیوٹر سے لڑائی ہوگی۔
اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج جو فلسطین میں مسلمان پٹ رہا ہے, یہودی اس پر غلبہ پا رہا ہے, وہ کس سے؟ بندوق کی وجہ سے نہیں, اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. امریکہ جو سردار بنا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے مسجد کے مینارے بلند کیے, لیکن مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اچھے ادارے قائم نہیں کیے. پیارے بچوں, میں انسان اسکول میں 1 سال پڑھا تھا, اور 1 سال کی تربیت کو میں آج زندگی بھر محسوس کرتا ہوں. آپ کو بڑے شفیق استاد ملے ہیں. گاؤں میں اتنے اچھے استاد بہت کم میسر ہو سکتے ہیں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کی بہتری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. یہ کام ضرور کر لینا. اینٹ جلتی ہے تب قیمتی ہوتی ہے, اور آج جلی اینٹ گڑیا ہو جاتی ہے. تو جو خالہ کے یہاں مہمانی چلا جائے گا, نانی کی میت میں چلا جائے گا, شادی میں جائے گا, 5 دن کے بعد آئے گا, وہ اینٹ پوری جلے گی کہ آج جلی ہو جائے گی؟ تو گڑیا ہو جائے گی نا جی. تو مہمانی زیادہ جانا ہے, مہمانی زیادہ نہیں جانا ہے. گھر کی یاد نہیں آنی ہے, اور دل لگا کر کیا ہے, کتاب ہی ہو, بستر اور کفن اپنا, یہی ارادہ کر لینا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اختر الایمان کو کون پوچھے, اختر الایمان سے بھی بڑے انسان آپ بنیں گے, ہے نا. ہم لوگوں کو ایسے استاد مل جاتے بچوں تو ہم لوگ اور آگے بڑھ جاتے. اللہ نے آپ کو بڑے شفیق استاد دیے ہیں. میں اساتذہ کے ان کرم فرمائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گاؤں میں رہ کر اس طرح کی تعلیم, بچوں کی صفائی, سلیقہ, کپڑے لتے کے پہننے کا جو انداز ہے, یقیناً ہے یہ بڑا نرالا ہے. یہ آپ کی حسن تربیت اور ان کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کاوشوں میں اور پاکیزگی عطا فرمائے, اور یہ جو بچے ہیں یہ ملت کا اثاثہ بن کر اٹھیں. اور اس دنیا کو آج اچھے انسانوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ اچھا انسان والا یہ کارخانہ چلا رہے ہیں. آپ کو اللہ آفات سے محفوظ رکھے, اور آپ کی کوششوں کو اللہ قبولیت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدائے حق نیوز, حق و صداقت کی بے باک آواز. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے. شکریہ.